الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب حضرات کا استقبال ہے۔ ہم دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں الکلیات الخمس، یعنی دین کی 5 اہم اور بنیادی باتیں جن کی حفاظت کرنا اور جن کے اندر کوئی خیانت نہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم نے اس سے پہلے دین کی حفاظت اور جان کی حفاظت کے متعلق بتایا تھا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نسل کی حفاظت، آبرو کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت، نسل کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے جائز طریقے سے شادی ہونا اور اس کے بعد بچے ہونا۔ یہ بچے ویسے ہی جائیں گے ہوتے ہوتے پوری دنیا کی نسل آبادی، اس کی حفاظت بھی شریعت کے اندر ضروری قرار دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1-2 آدمی لڑکے لڑکی مل کر طے کر لیں بھئی ہم 1-2 سال زندگی گزاریں، شادی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب جو بچہ پیدا ہوگا کس کا بچہ ہے، وہ کس کی نسل ہے؟ یہ حرام ہے نا۔ تو اس لیے عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت کا بھی اللہ نے شروع سے حکم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ دیکھ لیجئے۔ اس کے لیے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس لڑکی سے شادی حرام تھی۔ حابیل اور قابیل کا قصہ اب جانتے ہیں، لیکن وہ بضد تھا کہ نہیں میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا، جب تک کہ حابیل نے کہا نہیں وہ تو میری بیوی بنے گی نا۔ اسی میں لڑائی جھگڑا ہوا اور قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ دیکھیے، اپنی نسل کو بچانے کے لیے، عزت آبرو کو بچانے کے لیے کتنی اسلام کے اندر تاکید کی گئی ہے، سخت سزا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا نا کہ صاحب کوئی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کرنا ہے، پتھر مار کے اس کی جان لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارنا ہے۔ اگر ایک کی شادی ہے ایک کی شادی نہیں ہے، جس کی شادی ہوئی اس کی جان لینا، اور جس کی شادی نہیں ہے اس کو کوڑے مارنا ہے۔ تو زنا کے متعلق تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی لڑکی کو دیکھنا، گھورنا، اس سے دوستی کرنا، اس سے بات کرنا، فلاں کرنا، مصافحہ کرنا اور اس کے ساتھ مل جل کر رہنا، پھر آخر میں زنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان ساری باتوں سے بچو جس کی وجہ سے زنا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر، لہٰذا ہم کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو زنا اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے نسل کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے دنیا کے اندر، صاحب دوستی کر کے کوئی آدمی وہ سمجھے کہ صاحب شادی کیے بغیر بچے پیدا کرتے ہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ جیسے یورپ کے اندر پورا یہ امریکہ یورپ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 40% لڑکے لڑکیاں وہ ہیں جن کی شادی نہیں لیکن بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی زندگی کو 40%، اللہ اکبر۔ یہاں بھی انڈیا کے اندر بہت سارے قانون کیسے ہوئے، ایک لڑکا دونوں مل کے شادی کر لیتے ہیں، میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، کہا وہ جرم نہیں ہے۔ اس سے بھی بہت خراب قانون چند سال پہلے پاس ہوا تھا، اگر کسی کی بیوی ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے، شوہر کو حق نہیں بیوی کو منع کرنے کا، نہیں تو میرے پاس ہی رہنا، دوسرے کے پاس نہیں رہنا۔ کہا میری مرضی ہے، وہ میں جیسے چاہوں گی ویسے کروں گی۔ یہ قانون دیکھیے کتنا خطرناک قانون۔
کورٹ نے کہا کہ صاحب یہ کوئی جرم نہیں ہے، وہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر بھی درج نہیں کر سکتا. کہتا صاحب یہ قانون اجازت دیتا ہے تم کو. نعوذ باللہ، کیسے کیسے قانون پاس ہوتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے، ان کا تصور کیا ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارے جسم ہماری مرضی. اتنا خراب قانون ہے، یہ اتنی خراب بات ہے. اسلام کے اندر اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، نسل کی حفاظت کرنا. کتنے بچے ایسے ہوں گے یورپ کے اندر، ماں باپ کا پتہ نہیں، ماں تو معلوم ہے، باپ کا پتہ نہیں. بغیر شادی کے بچے ہوئے نا تو باپ تو صاحب ہو گیا. کوئی بھی رہتا ہے بغیر شادی کے، ذرا سا چہرے پر جھری آئی، اس کی خوبصورتی ختم ہوئی، چھوڑ کے چلا گیا. اس کو کیا ہے، وہ کہاں کیس کرتے پھرے گی، چھوڑ کے گیا، مجھے اتنا کمپنسیشن دینا چاہیے. وہ سب نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا. اور یہاں ڈوری کا کیس ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ سب دوسری باتیں ہیں. تو یہ نسل کی حفاظت، اسی کے اندر عزت و آبرو کی حفاظت، یہ ضروری ہے. عزت و آبرو کے متعلق ہم نے یہ کہا کہ جائز طریقے سے نکاح ہونا، اس سے بچے ہونا، یہ ٹھیک ہے. اسلام نے تو اتنا خیال کیا، کوئی مرد ہے طاقتور ہے، ایک بیوی ناکافی ہے، کہا ایک اور ایک کر لو، اور ایک بیوی کے رکھو. لیکن اگر تم نے ایک سے زیادہ شادی کی، دونوں کا حق ادا کرنا، دونوں میں برابری کا سلوک کرنا، ایک رات وہاں ایک رات وہاں. اتنی سخت تاکید کی گئی. یہ سب کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ انسان زنا سے دور رہے. ایک بیوی ناکافی ہے، اس کو ماہواری شروع ہو گئی، یا حساب بچہ پیدا ہوگا 40 دن تک، یا ایک حساب جب تک خون بہتا رہتا ہے تب تک وہ شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا. اب اس کو خواہش ہے تو کیا کرے گا؟ جا کے زنا کرے گا. اس لیے کہا کہ صاحب ایک بیوی ناکافی ہے تو 2 کرو، 2 ناکافی ہے تو 3 کر لو، 3 ناکافی ہے تو 4 کر لو. اتنی اجازت دی گئی. اور یہ ہم نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر، حیدرآباد کے اندر یہ شادی کا رواج بہت ہے. عام طور پر ایسا ہے کہ صاحب 2 بیویاں 3 بیویاں رہتی ہیں، جیسے عربوں کے اندر رہتی ہے، ویسا ہی ہمیں حیدرآباد کے اندر بھی دیکھا. ہمارے کتنے شاگرد ہیں، ان کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، سب خوش ہیں، تینوں بیویاں خوش ہیں، سب کو ویسے رکھتے ہیں. میں تو ایک گھر میں گیا، ان کی 3 بیویاں ایک ہی وہ فلور کے اندر 3 کا فلیٹ الگ الگ تھے. ناشتے میں کہ دوپہر میں دعوت دیے تھے، تینوں بیوی بنا بنا کے بھیجی تھی. اس کا مطلب یہ کہ تینوں بیویاں خوشی رہتی ہیں، خوش رہتی ہیں، سب کچھ رہتی ہیں، اور یہ بھی خوش رکھتے ہیں. تو دیکھیے زنا سے بچنے کے لیے اسلام نے اس کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ صاحب ایک نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، 3 نہیں تو 4. لیکن اللہ نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنی ہی تم کوشش کر لو لیکن پھر بھی عورتوں کے درمیان 2-3 بیویوں کے درمیان انصاف قائم کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا. لہٰذا بہتر تو یہ جیسے ہم لوگوں کا تمل ناڈو وغیرہ کا قصہ ہے، یہ ایک شادی پر اکتفا کریں، یہ بہتر ہے. اللہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، جیسے سیریا کی لڑائی ہوئی، سیریا میں لڑائی ہوئی، مرد لوگ مارے گئے، عورتیں بچیاں سب جو ہے بیوہ ہو گئیں اور یتیم ہو گئیں. اور وہ بچیاں کہاں جائیں گی، کیا کریں گی؟ وہ عورتیں جو بیوہ ہوں گی وہ کیا کریں گی؟ اس لیے سعودی عرب کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، اگر مسلمانوں نے 2ری 3ری شادی نہیں کی گنہگار ہوں گے. کہا کہ ان کی حفاظت کرو، اگر تم نہیں کرو گے ان سے شادی، کچھ بھی غلط کام کریں گی، اس کا گناہ تم پر ہوگا. اللہ نے جس کو سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، اس کو چاہیے کہ ان لڑکیوں سے شادی کرے. ایسا بھی فتویٰ دیا گیا تھا. تو غرض یہ کہ صاحب عزت آبرو کی حفاظت، یہ انسان مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی خواہش رکھی ہے کہ صاحب کچھ بھی ہو جائے، نماز پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، زنا میں پھسل جاتا ہے، آدمی جو ہے یہ کام کر لیتا ہے. اس لیے کتنی حفاظت شریعت کے اندر بتائی گئی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں تمہارے اندر شادی کی خواہش ہے تو شادی کر لو جی.
یہ نہیں دیکھنا کہ عمر ہوئی کہ نہیں ہوئی، 21 سال نہیں ہوئی، BA ابھی نہیں کیا، میں MA ابھی نہیں کیا، مجھے سروس نہیں ملی، گھرانے کے واسطے گھر ابھی کرایہ کا ٹھیک نہیں ملا، یہ سب نہیں ہے۔ تم کو شادی کی خواہش ہے، ضرورت ہے، کر لو، 2 چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی، نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ کتنی تعلیم دی گئی اسلام کے اندر نکاح کے متعلق، کتاب النکاح حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک چاپٹر ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسل کی حفاظت کرنے کی بھی اسلام نے تاکید کی ہے، اس کام کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں اور گناہوں سے بچ کر پاک زندگی گزار سکیں، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، زنا سے ہم کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی اور مسلمان نوجوانوں کو بھی زنا سے دور رکھے، اور زنا کے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ پاک زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔